تو اس مہینے کو جیسے آپ تو تاجر لوگ ہیں، ہر تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں وہ بڑی تیاری کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے۔ رمضان ایک سیزن ہے، کس چیز کا؟ اللہ کو راضی کرنے کا، آخرت کو بنانے کا۔ جس اللہ نے یہ جہان بنایا ہے اس نے اس کو دھوکہ کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آپ اپنی مل میں جا رہے ہیں، آپ سوتر منڈی میں جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، زمینوں پہ جا رہے ہیں، کھیتوں پہ جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سب تمہاری نظر کا فریب ہے۔ تو جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس کو دھوکہ فرماتا ہے۔ پھر ایک اور مثال دیتا ہے، کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ یا اس کو یوں سمجھو جیسے تمہیں ریت میں پانی نظر آتا ہے، بہت لمبا چوڑا نظر آتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت کے لیے سینکڑوں آیات اتار چکا ہے، جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس سے اللہ ہمیشہ کا گھر قرار دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت کی زندگی میں ٹائم لمٹ آف، ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ کی پکڑ ہے آگ، یا اللہ کی رحمت ہے جنت، اس میں ہمیشہ کی زندگی۔ اور ایسی ہے کہ جس کی جیسے اللہ کی ذات کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس مرد عورت کو زندگی دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب یہ سیزن آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں نا، یہ تو اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتا ہے، اللہ نفل کو فرض کر دیتا ہے۔ نفل اور فرض میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا رہا، قیامت تک، تو اس فرض روزے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہر نفل فرض بن جاتا ہے، اور ہر فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک رکعت فرض پڑھی 70 لکھی جائیں گی، 2 رکعت پڑھی تو 140 لکھی جائیں گی، 4 رکعت پڑھی تو 280 لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتے۔ پہلی امتوں کو رمضان ملا لیکن یہ دولت نہیں ملی کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، دوزخ کے بند ہو جائیں۔ شیطان قید ہو جاتا ہے، پہلی امتوں کے لیے شیطان قید نہیں ہوتا تھا۔ پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، بہت لمبا ہو جاتا تھا، وہ لوگ بڑے پاورفل تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ اور روزہ کب شروع ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد، یوں آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی تو روزہ شروع ہو گیا، چاہے کچھ کھایا چاہے نہیں کھایا۔ تو اس 24 گھنٹے میں روٹی حرام، بیوی حرام، بیوی کے لیے خاوند حرام، ہر شے۔ ہم پر بھی روزے ایسے ہی فرض ہوئے، پہلے 2-3 روزے اسی طرح رکھے۔ اس کی وضاحت تو نہیں ملتی کہ کون سا روزہ تھا، کتنے دن گزرے تھے۔ قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ چرانے والے مزدور ہیں، وہ اونٹ چرا کے گھر پہنچتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں افطاری کا کوئی سامان ہے؟ وہ کہتی ہے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگی تم بڑے تھک کے آئے ہو، تم بیٹھو میں کچھ کر کے آتی ہوں۔ وہ کہیں سے لینے گئی، لیٹ ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہ تھکے ہوئے آئے تھے، چارپائی پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ ان کی بیوی آئی تو انہوں نے کہا
یا وہی حق یبن سرما، ارے سرما کے بیٹے تو بڑا بری طرح پھنس گیا۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ سورج ڈوب گیا، تو سویا ہوا تھا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اب روزے تھے ہی ایسے، تو انہوں نے اگلا روزہ شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا یہ کون بے ہوش ہوا؟ کہا یہ قیس بن سرمہ۔ اب کیا ہوا؟ کہا جی وہ افطاری کے بغیر اگلا روزہ شروع ہو گیا، یہ سو گیا تھا۔ ہمارے نبی کو نا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب کے دکھ کو دور کریں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ میرے محبوب کی امت کے لیے اجازت ہے ساری رات کھاؤ، اور جب صبح صادق کی سفیدی نظر آئے تو روزہ اگلا شروع ہو گیا۔ تو جب روزہ رات کا ہوتا تھا تو بیوی خامن کا تعلق بھی حرام تھا۔ ایک اور واقعہ ہوا، ایک صحابی آئے، دیہاتی سے تھے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر۔ اس نے کہا جی میرے کو دمڑی کوئی نہیں، غلام کتوں لوں؟ تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو روٹی کھلا 2 ٹائم۔ وہ کہنے لگا مدینے میں میرے تو وڈا مسکین ہی کوئی نہیں، میں کنوں کھواؤں؟ آپ نے فرمایا تو پھر 60 روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا ایک روزے ہے چند چاڑ ہے، اگاں کی کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ اچھا بھائی تو بہ جا، تیرے کوئی کام کرنے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے، بڑا ٹوکرا کھجور کا لے کر، یا رسول اللہ یہ صدقہ کی کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کدھر ہوگا؟ جی بیٹھا ہوں۔ کہا آپ یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے، 60 گھروں میں۔ واہ واہ، اللہ نے اس امت سے کیا لاڈ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، اب میرا جرمانہ میرے اوپر ہی قربان کرو، میرے تو بڑا بھوکا ہی کوئی نہیں ہے، تو میرا جرمانہ مجھے ہی دے دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ داڑھیں نظر آنے لگی۔ یہ آخری اتنا آپ نے اس کی بات کا مزہ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا چلو بھائی تو ہی لے جا، لیکن یہ گنجائش تجھے دے رہا ہوں اور کسی کو نہیں۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نصیب فرمایا۔ رمضان اور روزے میں مناسبت کیا ہے؟ رمضان کا لفظ، رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جل جانا، رمض یرمض۔ تو جلنے کا کیا مطلب ہے؟ روزے کے ساتھ، روزے کے ساتھ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی مرد اور عورت روزہ رکھتا ہے تو ایک بھوک کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ خالی چلتی ہے نا مشین تو گرم ہو جاتی، اس میں آئل ہوتا ہے تو گرم نہیں ہوتی۔ اب اندر تو کچھ نہیں، وہ مشین چل رہی ہے تو اس سے جسم میں ایک حرارت پیدا ہوتی، بھوک ہے، پیاس ہے۔ تو میرا رب ہر دن پچھلے سال کے گناہ اس کی بھوک اور پیاس کی آگ میں جلاتا ہے اور معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے، 29 کی رات جب ہوتی ہے تو اللہ پچھلے سال کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز عطا فرمائی۔ پہلی امتوں کو یہ مشقت تھی کہ 24 گھنٹے کا روزہ، اس امت کو یہ تھوڑی مشقت ہے کہ 20 تراویح پڑھو، کیونکہ مشکل کام تھا۔ پھر خاص طور پہ آج کل کے روزہ دار جو افطاری پر حملہ کرتے ہیں، افطاری نہیں کرتے، حملہ کرتے ہیں، کی سموسے، کی پکوڑے، کی پیزے، کی پیز، کی مچھی، کی بٹیرے،